اور ہماری جو تعلیم ہے فضائل کی، یہ دائی کا توشہ ہے، اس سے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، وعدے اور وعیدوں کا یقین آتا ہے، وعدے کے یقین سے معروفات پر چلنا، نیکی کرنا اللہ آسان کر دیتے، وعید کے یقین سے منکرات سے بچنا، گناہوں سے بچنا اللہ آسان کر دیتا۔ اس لیے جماعت ایک وقت میں تعلیم کا حلقہ لگا ہے۔ تعلیم کے دوران کوئی خصوصی گشت نہیں ہے۔ خصوصی گشت کا تعلیم سے پہلے کریں گے یا تعلیم کے بعد کریں گے، تاکہ پوری جماعت ایک وقت میں مل کر اپنے تعلیم کے عمل کو پورا کریں۔ اگر خصوصی گشتیں بھی چل رہی ہیں اور تعلیم بھی ہو رہی ہے اسی وقت میں، تو جو گشتوں میں گئے ان سے واپس آئیں گے تو تعلیم رہ جائے گی، کیونکہ دور دور جانا پڑتا ہے خصوصی گشت کے لیے، کافی دیر وہاں بیٹھنا پڑتا ہے، دعوت دینی پڑتی ہے، تو جو گشت میں گئے ان سے تعلیم رہ گئی، اور جو تعلیم میں بیٹھے ان سے گشتیں رہ گئی۔ تو بڑے کہتے ہیں گشتیں بھی سب نے کرنی ہے اور تعلیم بھی پوری جماعت نے مل کر کرنی ہے۔ صرف تعلیم کے دوران تعلیمی گشت ہے، 5-7 منٹ کے لیے مسجد سے باہر جو لوگ ہیں ان کے پاس گئے، ان کو دعوت دے کر لائے اور تعلیم میں شریک کر لی۔ جب وہ 2 آگے 2 اور چلے گئے، اس راستے پہ جو بیٹھے تھے ان کو تعلیم میں لا کے جوڑ دیے۔ تو تعلیمی گشت ہوگا مختصر، باقی تو ہمارا خصوصی گشت تعلیم سے پہلے کریں اور تعلیم کے بعد کریں۔ گشتیں ویسے مقدم ہیں، ملاقاتیں مقدم ہیں۔ اگر صبح کے وقت میں گشتیں ہی گشتیں ہیں تو گشت کر لیں، ظہر کے بعد اپنی تعلیم کر لیں۔ اگر ظہر کے بعد بھی ملاقاتیں ہیں تو پھر اپنا عمومی کام عصر مغرب کر کے عشاء کے بعد اپنی تعلیم مکمل کر کے پھر سوئیں۔ تو تعلیم جو ہے یہ دائی کا توشہ ہے، اور اصل تعلیم سے مقصود جو ہے نا وہ اللہ کے کلام کے نور کو حاصل کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے نور کو حاصل کرنا ہے۔ صرف معلومات آدمی کو دین پر نہیں چلاتی، بلکہ نور آدمی کو دین پہ چلاتا ہے۔ اور نور تعلیم کا کس کو ملتا ہے؟ جو تعلیم میں محتاج بن کے بیٹھتا ہے، ادب کے ساتھ سنتا ہے، عمل کی نیت ہوتی ہے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت ہوتی ہے، اس کو اللہ اپنے علم کا نور نصیب فرماتے۔ جب نور اندر آتا ہے نا تو پھر انسان کے بدن سے وہ نور ظاہر ہوتا ہے، عمل کی لائن سے، آنکھوں کا عمل، کانوں کا عمل، زبان کا عمل، یہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے نور۔ اب یہ جو نور ہے نا یہ تعلیم والا نہیں دیتا، نور کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تعلیم والے کو پتہ نہیں کہ آپ یہاں موجود ہیں کہ نہیں، لیکن جس نے نور دینا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں یا نہیں۔ اللہ نے نور دینا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ میں یہاں موجود ہوں کہ نہیں، اس لیے ادب کے ساتھ۔ اور تعلیم میں تجوید ہے، کتابوں سے پڑھنا ہے، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے، اور یہ تینوں اعمال ایک ہی وقت میں ہوں، الگ الگ نہ ہوں۔ تجوید اپنے ساتھیوں کی قرآن پاک کو صحیح کرنے کے لیے، مزید صورتیں یاد کرانے کے لیے، تاکہ نماز صحیح ہو۔ نماز سے اپنے لیے اللہ سے مانگنا، دعاؤں کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنا۔ جب قرات ٹھیک ہوگی تو نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو دعا قبول ہوگی۔ تو اپنے ساتھیوں کی تجوید قرآن پاک کی تلاوت کو صحیح کر، جو پڑھ رہے ہیں، جو یاد کیے ہوئے ہیں صحیح پڑھیں۔ اور کتابیں فضائل اعمال، فضائل صدقات، ان 2 کتابوں سے تعلیم کر۔ 6 نمبروں کا مذاکرہ ہر ساتھی باری باری کرے، یعنی کہ آج تو 2 نے کر لیا، کل 2 نے کر لیا، پرسوں 2 نے کر لیا، ایسے 2 نہیں، پورے پوری جماعت 6 نمبر بیان کر۔ اور وہاں کیا بیان کرنا ہوتا؟ مقصد، فضیلت، حاصل کرنے کا طریقہ۔ لیکن یہ کہتے ہیں بڑے کہ جو بھی نمبر بیان کیا اس کی روزانہ نئی نئی فضیلت یاد کر کے بیان کرے۔ آج کلمے کی یہ فضیلت بیان کی ہے، کل کلمے کی دوسری فضیلت بیان کرے، پرسوں کلمے کی تیسری فضیلت بیان کرے، تو 40 دن میں ہر نمبر کی 40 حدیثیں یاد ہو جائیں، 4 مہینے میں
120 حدیثیں یاد ہو جائیں گی، 7 مہینے میں 210 حدیثیں یاد ہو جائیں گی، سال میں 360 365 حدیثیں یاد ہو۔ یہ ہر نمبر ایک سمندر ہے، جب غوطہ لگاؤ گے تو پتہ چلے گا ہیرے موتی ہاتھ میں آئیں گے۔ اور ان پڑھ ساتھی سے بھی تعلیم کروانی ہے، پڑھے لکھے تو کر ہی لیتے ہیں نا، ان پڑھ کیسے کرے گا جو بیچارہ پڑھ نہیں سکتا؟ بڑے کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ تعلیم کا حلقہ لگاؤ، وہ مقصد تعلیم کا بتائے، فضیلت تعلیم کی بتائے، آداب تعلیم کے بیان کرے، فضائل قرآن کی ایک حدیث پڑھ دے زبانی، پھر تجوید کے حلقے لگا دے، پھر کتاب کسی کو بھی دے دے جماعت میں سے، وہ پڑھ لے گا، پھر پہلے 6 نمبر وہ کہے، پھر باری باری سب سے کروائے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں جو ناظرہ قرآن پڑھ سکتا ہے نا، وہ اردو کی کتاب بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہی حروف ہیں جو قرآن پاک کے ہیں، الف با تا سا، یہی اردو میں لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی پرانے ساتھی ان ساتھیوں پر محنت کر لیں گے، ان کو بھی پڑھنا آ جائے، ماشاءاللہ کوئی مشکل نہیں۔ مسائل کے اعتبار سے آپس میں مذاکرہ ہے، وہ بڑے کہتے ہیں اجتماعی نہیں ہے بلکہ انفرادی ہے، 2 کی جوڑیاں بنا دیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں مسائل کے اعتبار سے وہ آپس میں سیکھ لیں، کیونکہ امت کا ہر طبقہ آ رہا ہے اور مختلف مسلک کے لوگ آ رہے ہیں، اور مسائل میں ائمہ کا آپس میں اختلاف بھی ہے، اس لیے ایک کے نزدیک اتحیات کی کیا ترتیب ہے، ایک کے نزدیک کیا ہے، ایک کے نزدیک دعائے قنوت کی ترتیب کیا ہے، ایک کے نزدیک کیا ہے، وہ سب ائمہ جو بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، اور جو اپنے ائمہ کے پیچھے چل رہا ہے صحیح چل رہا ہے، غلط نہیں ہے۔ لیکن جب 2 چیزیں مختلف آ جائیں گی تو پریشان ہو جائیں گے کہ میں یہ پڑھوں کہ یہ پڑھوں، اس لیے مسائل میں اختلاف ہے، 2 کی جوڑی ہم مسلک بیٹھ کر اپنا سیکھنا سکھانا کریں، اجتماعی نہ ہو اس کا، جی ہاں، لیکن سیکھنا ہے کہ بھائی یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں ہمیں اس وقت میں ان کو پورا اپنے ساتھیوں سے پورا مذاکرہ کرنا ہے، اس کے لیے وقت فارغ کرنا ہے، فضائل کے تعلیم کے علاوہ آپس کے مذاکرے کے لیے ہم نے وقت مقرر کرنا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات پیارے نبی کے طریقے پر آ جائے، اور یہ مذاکرے سے آئے، آپس میں مذاکرہ کرتے رہیں گے، سیکھتے سکھاتے رہیں گے، اس وقت میں جو ضرورت ہے اسی کو، انہی مسائل کو سیکھیں، باقی جو واپس جائیں گے وہاں اپنے علماء اکرام سے پوچھ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اب یہاں تجارت کے لیے نہیں آئے، تجارت کے مسائل کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ملازمت کے مسائل کے ذکر کرنے کی اس وقت ضرورت ہی نہیں، وہ واپس جا کر اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ کر تجارت کریں گے، ملازمت کریں گے، کھیتی باڑی کریں گے۔ یہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم نے جو ضرورت ہے وہ اپنے علماء سے وہاں جا کر سیکھ کر 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم پیارے نبی کے طریقے پہ لائیں گے۔ تو تعلیم و تعلم میں پورا وقت لگائیں۔